بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی مدات کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مد کے دو سبب ہیں۔ مد کے کتنے سبب ہیں؟ یعنی مد دو سبب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ دو سبب کون کون سے ہیں؟ ایک ہے حمزہ اور دوسرا سکون۔ ایک ہے حمزہ اور دوسرا سکون۔ اور ہم نے حمزہ کے متعلق پڑھا، حمزہ کے آگے دو مزید مدات ہیں حمزہ کی وجہ سے، ایک مد متصل اور دوسری مد منفصل۔ مد متصل اور مد منفصل ہم نے پڑھا کہ اگر حروف مدہ الف واو یا کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو وہ مد متصل ہے۔ اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، اس کو 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ مد متصل کی تعریف ہم نے پڑھی اور جیسا کہ مثالیں بھی ہم نے پڑھی تھی۔ مد ہے اور حمزہ اسی لفظ میں ہے، ٹھیک ہے، عربی میں کلمہ کہتے ہیں، اردو میں لفظ کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو، یہ مد متصل ہے، ہم اس کو پڑھیں گے جاء، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پڑھا حمزہ کے متعلق۔ اور مد منفصل کی تعریف کہ اگر حروف مدہ الف واو یا کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو مد منفصل یہ اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں اور اس کو 2 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور مد منفصل کو 2 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ مثال ہم نے پڑھی تھی۔ مد ہے حمزہ اگلے کلمے میں، یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، قالو، اور آمنا علیحدہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مد منفصل ہے تو اس کو پڑھیں گے قالو آمنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کل ایک اور آسان طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر یہ تعریفات نہیں ذہن میں رہتی تو قرآن مجید کے اندر جو بڑی مد ہے نا مد متصل، وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی اور منفصل جو ہے وہ چھوٹی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو سبب ہے وہ تھا سکون۔ دوسرا سبب کیا ہے مدات کا؟ سکون۔ سکون ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ جس حرف پر جزم آ جائے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ جس حرف پر جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اب سکون بھی 2 قسم کا ہے، ایک ہے سکون اصلی اور ایک ہے سکون عارضی۔ سکون اصلی اور سکون عارضی۔ دائرے والا جس کو وقف بولتے ہیں یہ سکون عارضی ہے، یہ سکون عارضی ہے۔ جس حرف کے اوپر مد آ جائے وہ سکون اصلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے سکون کی وجہ سے کل پڑھی کہ سکون کی وجہ سے کتنی مدات ہیں؟ 3 مدات ہیں۔ سکون کی وجہ سے کتنی مدات ہیں؟ حمزہ کی وجہ سے 2 تھی، سکون کی وجہ سے 3 ہیں۔ کون کون سی؟ مد لازم، مد عارض اور مد لین عارض، ٹھیک ہو گیا جی۔ نوٹ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کل کہ ان تینوں مدات کو 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مد لازم کی تعریف کل ہم نے پڑھی تھی کہ اگر حروف مدہ کے بعد، اگر حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف واو یا، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں مد لازم ہوگی۔ دیکھیں مد ہے، اگلا لفظ لام ہے اور اوپر جزم آ گئی ہے، یعنی کہ سکون اصلی اسی کلمے میں آ گیا ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے الآن، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک ہی حرف ہے اور کل بتایا تھا کہ یہ 2 مرتبہ جو ہے وہ آیا ہے، اس کو مد لازم جی کہتے ہیں۔ اور ہم نے مد عارض کی بھی تعریف کل پڑھی تھی کہ اگر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو، اگر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو وہاں مد عارض ہوگی، اس کو مد وقف بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیے گا، یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، یا مدہ ہے اور آگے وقف ہے، عارضی سکون ہے،
تو ہم اس کو پڑھتے ہیں رب العالمین، رب العالمین، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ مد اس کے اوپر نظر نہیں آتی، سورہ فاتحہ میں اس کے اوپر رب العالمین کے اوپر مد نہیں ہے، لیکن وقف کی وجہ سے ہم اس کو مد عارض ہو رہی ہے یہاں پر کہ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ عارضی سکون آ جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگی، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں رب العالمین. جی عذاب علیم، جی میں نے کل بھی بتایا تھا الف سے پہلے زبر الف مدہ، عذابن پہ میں نے کیا کیا یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے، اگلا لفظ کون سا ہے، الف ہے، حمزہ ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کون سا قاعدہ، سے پہلے جو مدات تھی وہ کون سی تھی، مد لازم پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، اور مد عارض پڑھی ہم نے، اور اب مد لین عارض. حروف لین کتنے ہیں، دو. حروف لین کتنے ہیں، کون کون سے، واو اور یا، ہم نے پڑھا ہوا تھا. حروف لین کتنے ہیں، دو، واو اور یا. کس طرح لین ہوں گے، واو اور یا دونوں ساکن اور ان سے پہلے زبر آ جائے، ان سے پہلے واو ساکن ہو قبل پیش آ جائے تو واو مدہ ہے، یا ساکن ہو قبل زیر آ جائے تو یا مدہ ہے. واو اور یا ساکن ہو اور ان سے قبل زبر آ جائے تو وہ حرف حروف لین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم پڑھیں گے مد لین عارض کے متعلق. کہتے ہیں کہ اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو وہاں مد لین عارض ہوگی. جی کہتے ہیں اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، عارضی سکون سے مراد دائرہ ہو، وقف ہو، وقف والا سکون عارضی سکون ہے، جزم والا سکون اصلی سکون ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی کہ اگر آپ سادہ انداز میں لیں تو اس طرح کر لیں کہ اگر حروف لین کے بعد وقف ہو، دائرہ ہو، ٹھیک ہے جی، عارضی سکون ہو تو وہاں مد لین عارض ہوگی، وہاں مد لین عارض ہوگی. جیسا کہ جی یا ساکن ہے اور اس سے قبل زبر ہے تو یا کیا ہے، لین ہے، اور آگے وقف ہے، عارضی سکون ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا، کل بھی میں نے کہا تھا آگے چل کر ہم جب وقف والا سبق پڑھیں گے نا تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آخری جو حرکت ہے یہ کدھر جاتی ہے، زبر کدھر جاتی ہے، زیر کدھر جاتی ہے، پیش کدھر جاتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کدھر جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم جب پڑھ لیں گے سبق تو پھر یہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ھذا البیت، ٹھیک ہے، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. پڑھ لیں فليعبدوا رب هذا البيت. یہ دیکھیں هذا البيت، حالانکہ بظاہر کوئی مد نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. بظاہر کوئی مد نظر نہیں آ رہی لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مد لین عارض ہے. ایک اور مثال اس کی لے لیتے ہیں، والسیف. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. پڑھ لیں رحلۃ الشتاء والصیف. ٹھیک ہے دیکھیں لمبا کر رہے ہیں، والصیف. ٹھیک ہوگا جی. یہ مد لین عارض انتہائی آسان تعریف ہے. حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے، اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، مد لین عارض ہوگی. مثالیں دو ہم نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عارضی سکون کس وجہ سے ہوتا ہے، وقف کی وجہ سے. عارضی سکون وقف کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو نوٹ بھی لکھتے ہیں ساتھ. عارضی سکون وقف کی وجہ سے ہوتا ہے.
ٹھیک ہو گیا عارضی سکون جی مد مشدد تین دندانوں والی شکل کو کیا کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں جس حرف پر بھی یہ علامت آ جائے اسے کیا کہتے تھے مشدد حرف اور ہم نے پڑھا تھا مشدد حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ مشدد آیا تو آپ پریشان تو نہیں ہوئے نا کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے مد لین کو بھی آپ نے پڑھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور مد لازم وہ بھی حروف مدہ سے بھی آپ واقف تھے ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کہ اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں مشدد حرف آ جائے اسی کلمے میں مشدد حرف آ جائے تو وہاں مد مشدد ہوگی اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں مشدد حرف آ جائے تو وہاں پر مد مشدد ہوگی جی دیکھیے گا مد ہے اور اگلا لفظ تشدید والا ہے مشدد حرف آ گیا ہے یعنی کہ حروف مدہ کے بعد تشدید والا حرف اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد مشدد ہوگی اب اس کو ہم پڑھیں گے جانن یعنی کہ آواز آپ کی ٹوٹے نا اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں پڑھنا مد مشدد جانن اس طرح نہیں پڑھنا اسی جو بہر جا رہی ہے جو آواز آ رہی ہے اسی میں ہی آپ نے لے کر پڑھنا ہے جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لیں ولا الضالین ٹھیک ہے تو وہ بھی مدہ کے بعد آگے تشدید والا لفظ ہے جی ٹھیک ہے جی یہ مادہ آ گئی ہے الف کے اوپر آئی ہے اگلا لفظ کون سا ہے لام کے اوپر تشدید ہے تو قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں اسی لفظ میں مشدد حرف آ جائے تو وہاں پر مد مشدد ہوگی ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی آواز ٹوٹے نا اب اس کو بھی جیسے ہم ولدوالین اس طرح نہیں بلکہ ولدوالین ٹھیک ہے جی حروف مدہ اور اگلا لفظ تشدید والا اب ہم اس کو پڑھیں گے الحاقۃ ٹھیک ہے اسی بہر میں اس اگلے لفظ کو بھی ساتھ ٹچ کر لینا ہے الحاقۃ ٹھیک ہو گیا جی یہ 2-3 مثالیں ہم نے مد مشدد کی پڑھ لی اوپر ہم نے مد لین عارض آج ہماری الحمدللہ مدات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی حمزہ کی وجہ سے 2 مدات تھی مد متصل اور مد منفصل اور سکون کی وجہ سے یہ 3-4 مدات تھی مد لازم مد عارض مد لین عارض اور مد مشدد ان 3-4 مدات کو 3-4-5 الف تک کھینچ کر پڑھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی ہماری سورۃ اخلاص سورۃ ناس اور سورۃ فلق ہم نے ریپیٹ کر لی ہے اور آج ہم جو ہے وہ سورۃ اللہب جو ہے نا وہ اس کی ریویژن کر لیتے ہیں پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب لہب وتب جی مد آ گئی ہے اور حمزہ اسی کلمے میں یا اگلے کلمے میں اگلے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد کون سی ہے پھر منفصل ہے ٹھیک ہے جی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو وہ مد منفصل ہے اس کو 2 اڑائی الف کے برابر لمبا کرنا ہے ٹھیک ہے تبت یدا ابی یہ میں نے ابی کیوں کیا ہے یا ساکن ہے اور اس سے قبل زیر ہے اور یا کیا ہو گئی مدہ ہو گئی ٹھیک ہے جی
लहबिन व तब। जी नून साकिन और तनवीन के बाद पहला काम क्या करना है, अगला लफ्ज देखना। अगला लफ्ज कौन सा है, वाओ। हल्की में से है नहीं, 15 में से है नहीं, यरमलून में से है, और लाम और रा भी नहीं है बल्कि 4 में से है। इदगाम भी होगा और साथ गुन्ना भी होगा, इदगाम माल गुन्ना होगा। इसको हम पढ़ेंगे लहबिन व तब। जी हमने पढ़ा था तशदीद वाले सबक में कि वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रहेगी, वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रहेगी। ठीक है जी। मा अगना, अलिफ से पहले जबर, अलिफ क्या हो गई, मद्दा हो गई। ठीक है जी। नून के ऊपर क्या है, खड़ी जबर। इसको कितने अलिफ बराबर लंबा करेंगे, एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। मा अगना अनहु। जी नून साकिन, अगला लफ्ज हाँ किस में से है, हल्की में से। यहां पर क्या हो रहा है, इजहार हो रहा है। देखिए मैंने आन नहीं किया बल्कि अनहु। ठीक है। मालूहु, अलिफ से पहले अलिफ मद्दा। अब देख लें मद्दा कितने आ रहे हैं, कितना कनेक्शन है मद्दा और लीन में। ठीक, हाँ के ऊपर उल्टी पेश, इसको भी एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। मालूहु, इस लाम वाली पेश को मैंने लंबा नहीं किया। हमने पहले दिन पढ़ा था कि जबर जेर पेश वाले लफ्ज को लंबा नहीं करना। मालूहु वमा, अलिफ से पहले अलिफ मद्दा। वमा का सब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा का सब। सयस्ला, लाम के ऊपर खड़ी जबर, एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। जी नारन, अलिफ से पहले अलिफ मद्दा। तनवीन के बाद पहला काम हमने क्या करना है, अगला लफ्ज देखना। अगला लफ्ज कौन सा है, जाल। जाल किस में है, 15 में से, इख्फा हो रहा है। नारन ज़ाता लहबिन वम्रअतु। ठीक है। लहबिन वम्रअतु, तो आगे ये वक्फ मुतलिक है। ठीक है जी। यहाँ पर ठहरना है, यहाँ पर ठहरना है। तो आगे अलामत आखिर में हम पढ़ेंगे, अलामात वक्फ मुतलिक भी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये आपको पता चल जाएगा ये उल्टी पेश किधर गई है। ठीक है। अभी तक नहीं पढ़ा हुआ तो इसको हम टच नहीं करते, इसको इसी तरह पढ़ लेते हैं। लहबिन वम्रअतु, तनवीन के बाद वाओ यरमलून में से इदगाम भी हो रहा है और साथ गुन्ना भी हो रहा है। हम्मा, जी मीम के ऊपर तजदीद हमने पढ़ा था, नून साकिन और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा। हम्मा लतल खतब फी, जी या साकिन और पीछे या मद्दा। जी दिहा, या साकिन और पीछे या फिर मद्दा होगी। फी जी दिहा, अलिफ से पहले देख लें मद्दा किस तरह आ रहे हैं जनाब। ठीक है। फी जी दिहा हबलुम मिन मसद। जी तनवीन के बाद अगला लफ्ज देखना। अगला लफ्ज मीम है, यरमलून में से है और 4 में से है। इदगाम भी हो रहा है और साथ गुन्ना भी हो रहा है। हबलुम मिन मसद। जी नून साकिन और तनवीन के बाद अगला लफ्ज मीम, यहां पर भी यरमलून में से है। इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। और एक और कायदा भी इसके ऊपर कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे फी जीदिहा हबलुम मिन मसद।
ٹھیک ہو گیا جی. آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں, میں اسے ریپیٹ کر لیتا ہوں, آپ سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک ہو گئی. اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. دیکھ لیں یہ یعنی کہ آخری 10 صورتوں میں سے ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم کم از کم ہمیں آخری 10 صورتیں جو ہے وہ زبانی یاد ہونی چاہیے اور تجوید کے ساتھ یاد ہونی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے. اب دیکھ لیں یعنی کہ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ بندہ تقریباً آتی ہیں, لیکن قاعدے اس کے اندر دیکھ لیں کتنے آ رہے ہیں اور ان سے ہم واقف نہیں تھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. مالک ہمارا یہاں پر بیٹھنا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بھائی قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں, مالک مجھ سمیت ہم سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے. ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. ایک ایک حرف کے تصدق سے مالک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم.